خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. چلیں درس ہشتم جس کا عنوان تھا پسر ہوشیار. اس درس کے آخری حصے بیشتر بدانیم تک پہنچے. بیشتر بدانیم میں دو حکایتیں ہیں، دو داستانیں ہیں. البتہ ایک حکایت ہے اور ایک لطیفہ ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں. حکایت وہی ہے پرانی جو آپ لوگوں نے ہندی کی اردو کی کتابوں میں پڑھی ہے کہ ایک کوا ہوتا ہے جو بڑا پیاسا ہوتا ہے، پانی کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکتا ہے. اس کو ایک مٹکے کے اندر پانی نظر آتا ہے لیکن پانی کافی نیچے ہوتا ہے، کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پانی تک اس کی مقدار، اس کی چونچ نہیں پہنچ پاتی. پھر سوچنے لگتا ہے کیا کروں، کیسے اپنی پیاس بجھاؤں، منہ تو پہنچ نہیں رہا ہے پانی تک. کہ اچانک اس کی نظر سنگریزوں کی پڑتی ہے، پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر. اسے ترکیب سوچتی ہے کہ اگر یہ پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس مٹکے کے اندر ڈالوں گا تو جیسے جیسے کنکر نیچے جائیں گے پانی اوپر آئے گا، اور پھر اس طریقے سے پانی اتنے اوپر آ جائے گا کہ میں آسانی کے ساتھ پی سکتا ہوں. اس نے ایسا ہی کیا. یہ داستان آپ سب نے سنی. دوسرا جو لطیفہ ہے، لطیفہ یہ ہے کہ ایک کسان اپنے دوست کے گھر اس کا گدھا ادھار مانگنے جاتا ہے. کسان ہوتا ہے، اس کے دوست کے یہاں گدھا ہوتا ہے، اس کو کوئی کام پڑتا ہے تو سوچتا ہے کہ چلو دوست سے اس کا گدھا مانگ کر لاتا ہوں. تو کسان اپنے دوست کے گھر آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، دوست سے کہا کہ اپنا گدھا مجھے ادھار دے دو. تو دوست نے کہا کہ بھائی گدھا تو نہیں ہے گھر پہ، کوئی لے گیا ہے. ٹھیک، قبل اس کے کہ یہ واپس آتا اندر سے گدھے نے چیخ پکار شروع کر دی. جیسے گدھے نے چیخ پکار شروع کی، کسان نے کہا کہ بھائی گدھا تو اندر ہی ہے، دیکھو بول رہا ہے. تو اس کا دوست کہتا ہے کہ یار عجیب بیوقوف اور پاگل آدمی ہو، میں انسان ہو کر کے کہہ رہا ہوں کہ گدھا گھر میں نہیں ہے تو تمہیں یقین نہیں ہو رہا ہے، اور تمہیں گدھے کی آواز پر یقین ہو رہا ہے. میں بول رہا ہوں تو یقین نہیں ہو رہا ہے، گدھا بول رہا ہے تو اس کی بات پر یقین کر رہے ہو. یہی ہے اور کچھ نہیں. چلے روزی کلاغ تشنئی برسر کوزئی آبی رسید. ایک دن کلاغ تشنئی ایک پیاسا کوا، برسر کوزئی آبی ایک پانی کے کوزے پر، ایک پانی کے کوزے کے پاس، رسید پہنچا. کمی آب در کوزے بود، کمی یعنی مختصر تھوڑا سا پانی کوزے میں تھا. کلاغ سی کرد از آن آب بخورد، کوے نے کوشش کی کہ اس کا پانی پیے، اما نہ توانست لیکن نہ پی سکا. زیرا آب در تہ کوزے بود، کیونکہ پانی کوزے کی تہ میں تھا، کوزے کے نیچے کے حصے میں تھا. ومنکار کلاغ بے آب نمی رسید، اور کوے کی منقار یعنی چونچ پانی تک نہیں پہنچ رہی تھی. کلاغ باخود گفت، کوے نے اپنے آپ سے کہا، باید راہی پیدا کنم، کہ کوئی راہ حل نکالنا پڑے گا، کوئی راستہ پیدا کرنا پڑے گا. وَأَزْ إِنْ آب بخورم، کوئی راستہ نکالوں اور یہ پانی پیوں. وَغَرَّ أَسْتَشْنَگِي مِمِرَم، وَإِلَّا پیاس کی وجہ سے ہلاک ہو جاؤں گا، مر جاؤں گا. در ہمن وقت، اسی وقت جب یہ سوچ رہا تھا، اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا، در ہمن وقت اسی وقت، چشم کلاغ به سنگریزی افتاد، کوے کی نظر پتھر کے ٹکڑوں پر پڑی. سنگریزہ یعنی پتھر کے ٹکڑے. کہ در کنارے کوزے افتادے بود، جو کوزے کے آس پاس
بکھرے ہوئے تھے، پڑے ہوئے تھے، افتادے ہو گیا نہیں، پڑے ہوئے تھے. فکری بنظرش رسید، ایک فکر، ایک خیال اس کے ذہن میں آیا. فکری ایک خیال، بنظرش اس کی نگاہ میں، رسید آیا، ایک خیال اسے آیا. سنگریزے را با منقار برداشت، پتھر کے ٹکڑے کو منقار سے اٹھایا، برداشت یعنی اٹھایا. بدر کوزے انداخت، اور کوزے میں ڈال دیا. بعد ہمین طور سنگریزہ را دانے دانے پر نیچید، بعد اسی طریقے سے سنگریزہ را پتھر کے ٹکڑوں کو دانے دانے یعنی ایک ایک کر کے، بر نیچید چنتا تھا، بدر کوزے میں انداخت اور سراہی میں، کوزے میں ڈالتا تھا. ہر سنگریزئی کی در کوزے میں افتاد، ہر وہ پتھر کہ جو کوزے کے اندر پڑتا تھا. آب بالا تر می آمد، پانی زیادہ اوپر آ رہا تھا، پانی اوپر کی طرف آ رہا تھا. تا جائی کے یہاں تک کہ منکار قلاق بے آب رسید، کوے کی چونچ پانی تک پہنچ گئی. بازآن آب آشامید، اور اس کا پانی پیا. وہ پرواز کر، اور ہوا میں اڑ گیا. یہ بھی کوے کی ہوشیاری اور چالاکی ہے، کس طریقے سے ہوشیاری سے کام لیا، ایک اچھی فکر اور اچھی سوچ اس کے ذہن میں آئی اور اپنے آپ کو ہلاکت سے بچایا. چلیں لطیفے. کشاورزی از دوستش خواہش کر، ایک کسان نے اپنے دوست سے التجا کی. کشاورزی ایک کسان، از دوستش اپنے دوست سے، خواہش کر التماس کیا، خواہش کی کہ اولا غشرہ کہ اپنے گدھے کو، بےکو بے دہت اسے دے. تا گندمش را بے آسیاب بے برد، تاکہ کسان اپنا گیہوں کیا ہے چکی لے جا سکے. دوستش بے دروغ گفت، تو کسان کے دوست نے جھوٹ بولا، کہا الاغ را فرد دیگری برده است، گدھا کو کوئی دوسرا شخص لے گیا ہے. الاغ را گدھے کو فرد دیگری دوسرا شخص برده است لے گیا ہے. در ان موقع اسی وقت صدائے الاغ میں گوش رسید، گدھے کی آواز اس کے کان میں آئی. وہ معلوم شد الاغ در خانے است، اور پتہ چل گیا کہ گدھا گھر میں ہی ہے. کشاورز گفت، گدھے کسان نے کہا، کشاورز گفت کسان نے کہا، تو کی می گفتی الاغ من در خانے نیست، تم تو کہہ رہے تھے کہ گدھا گھر میں نہیں ہے. دوستش گفت، تو کسان کے دوست نے کہا، عجب آدمی ہستی، عجیب انسان ہو. حرف من را کی آدم ہستم باور نمی کنی، میری بات پر جبکہ میں انسان ہوں تمہیں یقین نہیں ہو رہا ہے. حرف من را یعنی میری بات کو، کہ آدم ہستم جو آدمی ہوں، انسان ہوں، باور نمی کنی تم یقین نہیں کر رہے ہو، سمجھ نہیں رہے ہو. بلے حرف الاغ را باور می کنی، لیکن گدھے کی بات کا یقین کر رہے ہو، اس پر اعتبار کر رہے ہو. ٹھیک، یہ درس بھی تمام ہو گیا. اب درس نہم آوائے اذان. آوائے اذان یعنی صدائے اذان، آواز اذان، اذان کی صدا، اذان کی آواز. یہ کچھ اشعار ہیں، آسان ہیں، اس کو جلدی سے پڑھ لیتے ہیں اور باقی. باز ہم مرغ سحر برسر منبر گل. باز ہم یعنی پھر، باز ہم یعنی پھر. مرغ سحر، مرغ سحر یعنی
سحری کے وقت، سحر کے وقت، فجر کے وقت بیدار ہونے والا مرغا کون ہوتا ہے؟ یہ کنایا ہے. مرغ سحر یعنی مؤذن. مرغ سحر یعنی اذان صبح کے وقت مرغا بھی بیدار ہوتا ہے اور مؤذن بھی بیدار ہوتا ہے. یہاں پر مؤذن کو مرغ سحر کہا گیا ہے. کیا کہا گیا ہے؟ مرغ سحر. سحر کے وقت بیدار ہونے والا مرغا. برسر منبر گل، پھول کے منبر کے اوپر. اب یہ بھی جو ہے منبر گل، پھول کا منبر نہیں ہوتا ہے، یہ کنایا ہے گلدستہ اذان. منبر گل یعنی مادن، گلدستہ اذان. قدیم زمانے میں مسجدوں میں ایک بلند جگہ بنائی جاتی تھی جہاں سے مؤذن اذان کرتا تھا. اس کو کہا جاتا تھا مادن یا گلدستہ اذان. ٹھیک ہے، تو یہاں گلدستہ اذان کو کہا گیا ہے منبر گل. منبر گل یعنی گلدستہ اذان. دم بدم می خانت، دم بدم می خانت یعنی نفس بے نفس، ہر لحظہ، ہر وقت، ہر سانس پڑھتا ہے شیر جان پرور گل. ایسا شیر کہ جو جان گل کی پرورش کرنے والا ہے، جو جان گل کو روح اور زندگی دینے والا ہے. ٹھیک، اب آئیے. بعض ہم مرغ سحر، پھر مؤذن. بعض ہم مرغ سحر یعنی پھر مؤذن. برسر منبر گل، گلدستہ اذان پر آ کر دم بدم می خاند شیر. ایسا شیر نفس بے نفس اور ہر لحظہ سنا رہا ہے کہ جان پرور گل، کہ جو کیا ہے؟ جان پرور گل، گل کی جان کی پرورش کرنے والا ہے. یعنی یہ کنایا ہے کہ جو لوگوں کو بیدار کرتا ہے فریضہ نماز کے لیے، کہ جو فریضہ انسان کی روح اور جان کو حیات دینے والا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ بعض از مسجد شہر صوت قرآن آیت. بعض از مسجد شہر، پھر شہر کی مسجد سے قرآن کی آواز آئی یا آتی ہے. با نسیم سحری عطر ایمان آیت. با نسیم سحری یعنی سحر کے وقت کی نرم ہوا، عطر سے، عطر ایمان آیت، ایمان کی خوشبو آتی ہے. صبح کے وقت، سحر کے وقت کی نرم و لطیف ہوا سے عطر ایمان آیت، ایمان کی خوشبو آتی ہے. مومنان خوش سخن شب فراری شدے باز. بہترین شعر ہے، زبردست حالات حاضرہ پہ. مومنان خوش سخن شب فراری شدے باز. راتوں میں بیٹھ کر اچھی اچھی باتیں کرنے والے، خوش سخن، خوش بیان لوگ، پھر مسجد سے غائب ہے. راتوں میں جو بیٹھ کے ادھر ادھر بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، دین کی، ایمان کی، اسلام کی، مسلمان کی، نماز کی. مومنان خوش سخن، خوش سخن یعنی اچھی اچھی باتیں کرنے والے، صاحبان ایمان. شب رات میں بیٹھ کر اچھی اچھی باتیں کرنے والے صاحبان ایمان. فراری شدے باز، پھر غائب ہیں، پھر فرار ہیں مسجد سے. دیدے را باز کنید
شدے ہنگام نماز، اب تو آنکھ کھول لو، نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ دیدے را باز کنید، یعنی آنکھیں کہاں ہو راتیں میں بیٹھ کر کے اچھی اچھی باتیں کرنے والے، تو صبح ہو گئی ہے، فریضے کی ادائیگی کا وقت ہو گیا ہے۔ دیدے را باز کنید، آنکھیں کھولو، یعنی چشم باز کنید، شدے ہنگام نماز، نماز کا وقت آ چکا ہے۔ باز خورشید کشن آمد از راہ دراز، سوتے ہی رہ گئے بیچارے، مسجد تک آنے کی توفیق، مصلی تک آنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ باز خورشید کشن، لیکن یہ خوبصورت سورج، یہ خوبصورت سورج دور دراز کی راہیں طے کر کے پھر طلوع ہو رہا ہے، رات بھر کی مسافتیں طے کر کے، رات بھر دنیا کا چکر لگا کے بھی دیکھو پھر نکل رہا ہے۔ باز در دشت و دمن چشم نرگس شدے باز، آپ دشت و دمن میں جا کر کے دیکھیے، صحراؤں میں، پہاڑ کے دامن میں جا کر کے دیکھیے، چشم نرگس شدے باز۔ نرگس ایک خاص قسم کا پھول ہے جو صبح کے وقت کھلتا ہے، یعنی آپ دشت و دمن میں جا کر کے دیکھیے تو نرگس کا پھول کھل رہا ہے، ایک طرف سورج نکل رہا ہے، دوسری طرف دشت و دمن میں پھول کھل رہے ہیں، لیکن حضرت انسان خیز از بستر خواب بانشات و خندرو، خیز از بستر خواب، نیند کے بستر کو چھوڑو، نیند کے بستر سے اٹھو، خنداروئی، شادابی اور انرجی کے ساتھ، شادابی، خوشروئی اور باقاعدہ طور پر آمادہ ہو کر کے خواب بستر کو چھوڑو، وقت بیداری شد، جاگنے کا وقت ہو گیا ہے، خیز و تکبیر میں گو، تو یہ سونے کا وقت نہیں ہے، اٹھو اور جا کر کے تکبیر کہو، سمجھ رہے ہیں؟ خیز از بستر خواب، نیند کا بستر چھوڑو، اٹھو اپنے بستر خواب سے، با نشات و خندرو، نشات یعنی خوشحالی کے ساتھ، شادابی کے ساتھ، خندرو، خندرو یعنی مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ، مسکراتے ہوئے چہرے اور شادابی کے ساتھ بستر خواب کو چھوڑو، وقت بیداری شدے، یہ جاگنے کا وقت آ پہنچا ہے، خیز اٹھو، تکبیر بگو، اور بے جان چیزیں، یا یوں کہا جائے تم سے کمتر چیزیں جو ہیں وہ بیدار ہو رہی ہیں، کہیں سورج نکل رہا ہے، کہیں پھول کھل رہے ہیں، سب کی حالت میں ایک تبدیلی آ رہی ہے، حضرت انسان ہے تو پڑے ہوئے ہیں بستر پہ، چھوڑنے کو تیار، تم تو اشرف ہو، تمہیں تو چاہیے کہ سب سے پہلے بیدار ہو کر کے، ہے نا، اپنی بیداری کا ثبوت دینا چاہیے۔ ایک بار اور اس کو دیکھ لیں، باز ہم مرغ سحر برسر منبر گل، باز ہم مرغ سحر، پھر مؤذن برسر منبر گل، مسجد کے گلدستے اذان پہ آ کر دم بدم می خواند شیر جان پرور گل، ہر نفس پڑھ رہا ہے، شیر سے مراد یہاں اذان، کیا ہے شیر سے مراد یہاں کیا ہے؟ کیونکہ گلدستے پہ جا کے کوئی شیر تھوڑی پڑھتا ہے،
ہے نا؟ دم بدم می خانت، ہر لحظے ہر نفس اذان کہہ رہا ہے. کون سی اذان؟ چاند پرورے گل، کہ جو گلوں کی جان کی پرورش دینے والی، وہ اذان کی جو روح کی تربیت کرنے والی، روح کی پرورش کرنے والی ہے. ٹھیک. باز از مسجد شہر صوت قرآن آیت، ایک بار پھر مسجد کے شہر کی مسجد سے قرآن کی آواز آ رہی ہے. بانسیم سحری عطر ایماں آیت، صبح کی نرم و لطیف ہواؤں کے ساتھ ایمان کی خوشبو آتی ہے. مومنان خوش سخن شب فراری شدہ باد، مومنان خوش سخن اچھی اچھی باتیں کرنے والے، خوش بیان صاحبان ایمان، شب فراری شدہ باد، رات میں جو کر رہے تھے وہ ایک بار پھر فرار ہیں. شب فراری شدہ باز، پھر رات میں غائب ہیں. شب فراری یعنی جو رات میں بھاگ جاتا ہے نا، تو راتوں کو غائب ہو گیا، اس کو کہتے ہیں شب فراری، یعنی سو گئے. شب فراری سے مراد یہاں کیا ہے؟ ہاں، اچھی اچھی باتیں کرنے والے صاحبان ایمان پھر سو رہے ہیں. دیدے را باز کنید، آنکھیں کھولو، شدہ ہنگامے نماز، نماز کا وقت آ پہنچا ہے. باز خورشید قشنگ آمد از راہ دراز، ایک بار پھر خوبصورت سورج آمد از راہ دراز، دور دراز کے راستے سے آ گیا ہے، یعنی طلوع کر رہا ہے. رات بھر جو سورج گردش کرتا رہا، سفر کرتا رہا، وہ دور دراز کے راستے سے پھر آ کر طلوع ہو رہا ہے، نکل رہا ہے. باز در دشت و دمن، دشت و دمن یعنی وہی کہتے ہیں جنگل پہاڑ کرتے ہیں نادے علی علی. باز در دشت و دمن، ایک بار پھر جنگل اور پہاڑ میں چشم نرگس شدہ باز، نرگس کی آنکھیں کھل رہی ہیں، یعنی نرگس کی آنکھ کھل رہی ہے. نرگس پھول کا نام ہے، پھول کی آنکھ نہیں ہوتی ہے. یہ کنایا ہے کس سے؟ کھلنا. ایک بار پھر جنگل و پہاڑ میں نرگس کے پھول کھل رہے ہیں. خیز از بستر خواب، نیند کے بستر سے اٹھو، بانشات و خندے رو، شادابی کے ساتھ، خندہ روئی کے ساتھ، منہ بگاڑ کے نہیں، کسالت اور سستی کے ساتھ نہیں، باقاعدہ طور پر شادابی کے ساتھ، نشاط کے ساتھ. نیند کے بستر سے اٹھو، وقت بیداری شد، بیدار ہونے کا، جاگنے کا وقت ہو چکا ہے. خیز و تکبیر بے وہ، اٹھو آؤ جا کر کے اذان کرو. جناب یہ آئیں گے الفاظ اور اس کے معانی، پھر نقطہ انشاءاللہ اس کو کہیں پہ مشکل تو نہیں ہے نا؟